بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کے ایک مقدمے میں سزا سنا دی گئی۔ جو سٹنگ گورنمنٹ تھی اس کے خلاف لوگوں نے احتجاج کیا تھا کامران صاحب، ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر گولی چلائی گئی اور تقریباً 1400 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہوئے۔ لوگوں کو قتل کیا بیکاز دے ور پروٹیسٹنگ اگینسٹ یو۔ دنیا کا کوئی بھی قانون یا آئین ہے وہ لوگوں کو احتجاج کرنے سے منع نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ اگر لوگ اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کریں ان پہ آپ گولی چلا دیں۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم جو ہے وہ تو ملک سے دوڑ گئیں۔ وزیر داخلہ جو تھے وہ بھی مفرور ہیں، اور جو پولیس چیف ہیں ہی از انڈر اریسٹ، اور وہ ریاستی گواہ بنے ہیں۔ اینڈ اٹ از این آئی اوپنر فار آل دوز who commit crime against humanity۔ 1400 لوگوں کا قتل ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 1971 کے بعد اس سے بڑا سیاسی تشدد بنگلہ دیش میں نہیں ہوا۔ وزیر اعظم اگر یہ احکامات جاری کرے کہ لوگوں کو قتل کرو، یعنی نہتے لوگوں پہ گولی چلاؤ، تو وہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے۔ اینڈ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کہ جی کرائم اگینسٹ ہیومینٹی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا، دنیا میں کہیں بھی ایسی کوئی چیز ہو؟ بالکل یہ ہو نہیں سکتا کہ عوامی لیگ کو مائنس کر کے آپ یہ جنرل الیکشن کروا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنو پوڈ کاسٹ میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہیں رانا کیسر صاحب۔ ناظرین، بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کے ایک مقدمے میں سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ جرائم کیا ہیں رانا صاحب؟ یکدم سے ایک یہ سزا جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات ہے کہ یہ جو ورڈکٹ ہے یہ ایک ٹریبیونل نے دیا جو جنگی جرائم کے حوالے سے قائم ہے، اور ان ایبسینشیا یہ ورڈکٹ آیا۔ شی از ناٹ ان بنگلہ دیش، شی ہیڈ لیفٹ فار انڈیا۔ جی اچھا، اب جرائم کی نوعیت کیا ہے، یہ کیوں کرائم اگینسٹ ہیومینٹی پہ یہ ورڈکٹ آیا جس کی سزا جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ ہے، سزائے موت۔ جی پچھلے سال جولائی سے اگست کے دوران 20 دنوں میں جو قتل ہوئے وہاں پہ ان پروٹیسٹ اگینسٹ دا گورنمنٹ، ٹھیک جو سٹنگ گورنمنٹ تھی اس کے خلاف لوگوں نے احتجاج کیا تھا کامران صاحب، ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر گولی چلائی گئی اور تقریباً 1400 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہوئے۔ اٹس ناٹ اے اسمال نمبر کہ آپ ریاستی جرم کیا آپ نے اور لوگوں کو قتل کیا بیکاز دے ور پروٹیسٹنگ اگینسٹ یو۔ اب دیکھیں، دنیا کا کوئی بھی قانون یا آئین ہے وہ لوگوں کو احتجاج کرنے سے منع نہیں کرتا۔ ہاں، تشدد جو ہے اس کی ممانعت ہے، لیکن یہ نہیں کہ اگر لوگ اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کریں اور ان کو آپ قتل کراؤ دیں، ٹھیک، ان پہ آپ گولی چلا دیں۔ اب ہوا کیا کہ یہ جو 1400 لوگ ہلاک ہوئے یہ حکومتی ایما پہ ہوئے۔ جی بنگلہ دیش کی وزیر اعظم نے یہ آرڈر دیا، کیونکہ آن دا فیس آف اٹ شی واز دی چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، اور اگر یہ ہو رہا تھا تو وزیر داخلہ کیا کر رہے تھے، باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کیا کر رہی تھی، پولیس کیا کر رہی تھی؟ آپ اس ساری صورت میں دیکھیں، بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم جو ہے وہ تو ملک سے دوڑ گئیں، ٹھیک، وہاں کے وزیر داخلہ جو تھے جی وہ بھی مفرور ہیں، جی ٹھیک ہے، اور جو پولیس چیف ہیں ہی از انڈر اریسٹ، انسپیکٹر جنرل، جی جو پولیس چیف ہے وہ انڈر اریسٹ ہے، اور وہ ریاستی گواہ بنے ہیں، اچھا وہ یعنی سلطانی گواہ بن گئے، اپروور بن گئے، بالکل عام زبان میں سلطانی گواہ۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ تمام شواہد سامنے آئے اور ٹرائل ہوا تو بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم کے خلاف آج یہ ورڈکٹ آ گیا، اینڈ اٹ از این آئی اوپنر فار آل دوز who commit crime against humanity۔ اچھا رن صاحب، اتنی بڑی سزا ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے، اس میں موت کی سزا ہوتی ہے، تو یہ ان ایبسینشیا پہ سوالات نہیں اٹھتے؟ اس کی ریزن ہے، دیکھیں، شی از ناٹ ان بنگلہ دیش، وہ اپنی مرضی سے بھاگ کے گئی ہیں، عدالت تو سمن کرتی رہی ہے، ایبسکونڈ کر گئیں، ایبسکونڈ کر گئی۔ جب دیکھیں ان ایبسینشیا کیسے ہوتا ہے کہ وین یو آر ناٹ اویلیبل، اویلیبل آن وٹ گراؤنڈ؟ یہ تو نہیں کہ یو آر سک، آپ ہاسپٹل میں ہیں، کوئی ایسی سچویشن علیل ہیں کہ آپ آ نہیں سکتے، یا کسی ایمرجنسی سچویشن میں ہیں، آپ تو ملک سے بھاگ گئے ہوئے۔ جب آپ ملک سے بھاگ گئے تو عدالت آپ کو بلا رہی ہے، تو وہ پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے کامران صاحب کہ آپ نے وہ جو ایبسکونڈ کرتا ہے اس کی وہ تشہیر کرتے ہیں، اس کو بلایا جاتا ہے، ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ نہیں آتے تو آپ کے خلاف
فیصلہ سنا دیا جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ایبسینشیا اب اس کی لیگل امپلیکیشن کیا ہوگی وہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. بٹ ایٹ دا مومنٹ شی ہیز بین کنوکٹیڈ فار کرائم اگینسٹ ہیومینٹی اینڈ دیٹ از کیپٹل پنشمنٹ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا رانا صاحب, کہا یہ جا رہا ہے کہ جی آج یہ ایکسپیکٹڈ تھی ججمنٹ, تو کورٹ کے باہر بہت سخت سیکیورٹی تھی, اور بلکہ بنگلہ دیش میں اوور آل جو ہے وہ سیکیورٹی ہائی الرٹ کی گئی تھی, کیونکہ اس میں کوئی عوام کی طرف سے بیک لیش کا خدشہ تھا. پاسبل, دیکھیں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہاں پہ ان کے سپورٹرز نہیں ہیں جی, یا سمپتھائزرز نہیں ہیں. عوامی لیگ کے. جی, عوامی لیگ کے, کیونکہ ایک طویل عرصے سے وہاں پہ وہ حکمران رہی, جی, اور ان سے پہلے ان کے والد شیخ مجیب الرحمان جو تھے وہ بھی تھے, تو ایک لیگیسی تو ہے. اچھا, دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے ایک سال سے جو وہاں پہ سیاسی ہلچل ہے. نہیں رانا صاحب, اس میں اگر میں اس میں یہ پارٹی تو ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. جی, میں یہی کہہ رہا ہوں باقی رہنما کارکنان وہ تو موجود ہیں, تو پروبیبلی دے میں پروٹیسٹ اس بنیاد پہ وہ سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کیا گیا. اچھا, جو بات میں کر رہا تھا کہ یہ ایک لیگیسی ہے عوامی لیگ کی کہ شیخ مجیب الرحمان وہاں پہ ان کے بانی صدر بھی تھے. جی, حسینہ واجد کے والد. جی, جب بنگلہ دیش بنا تو اس کے بعد یہ لوگ اقتدار میں بھی رہے, وہاں بھی باریوں کا نظام ہے نا. جی جی, خالدہ ضیاء بھی آتی رہی ہیں اور حسینہ واجد, ہم نے دونوں خواتین کی حکومت دیکھی وہاں پہ. اچھا, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب یہ پروٹیسٹ ہوا وہاں پہ, انریسٹ ہوا لاسٹ ایئر, تو وہ جتنے مجسمے تھے شیخ مجیب الرحمان کے وہ زمین بوس کیے گئے. جی, ایسا ہی ہوا. وہ ایک ریزنٹمنٹ تھی. ٹھیک, بالکل دیکھا. ٹھیک ہے, اور وہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے اس پروٹیسٹ کو لیڈ کیا. بڑی وائبرنٹ اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پہ. جی جی جی, تو آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں پھر شی ہیڈ ٹو فلی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ جو ایک سچویشن چینج ہو گئی, اینڈ دا گورنمنٹ اینڈ ایوری تھنگ دے ٹرنڈ اگینسٹ دی پریویس رجیم. اور رانا صاحب, اگر وہ وہاں گئی ہیں, نیو دہلی میں اس وقت ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہاں پر بڑی سیف ہیں, وہ ظاہر ہے, اور باقاعدہ ان کو حکومتی سطح پر ان کو جو ہے وہاں پر پناہ دی گئی ہے, تو یہ بنگلہ دیش کے اور انڈیا کے تعلقات بھی پھر اسی نہج پہ مطلب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی. بنگلہ دیش کے نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا. میں یہ کہوں گا کہ عوامی لیگ کے حوالے سے اور حسینہ واجد کے حوالے سے کہ ان کے وہاں پہ بہت اچھے تعلقات ہیں, اور انہی کے ایما پہ وہ اکثر آپ نے دیکھا نہیں, پاکستان کے حوالے سے بہت ہرزہ سرائی ہوتی تھی. جی جی جی, عوامی لیگ کے ادوار میں. جی جی, وہ جماعت اسلامی کے جو رہنماؤں کو سزائے موت ہوتی رہی. جی جی, آپ کے سامنے ہے کہ وہ جن لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا وہ 1970 اور 71 کے معاملات پہ, ٹھیک ہے, تو ان کے خلاف اقدامات ہوتے رہے. تو وہ پروٹیسٹ ہے, وہ دیکھیں وہ ایک لاوا تھا جو پک رہا تھا. ٹھیک ہے, تو فائنلی اٹ ایرپٹڈ, ماس اپرائزنگ ہوئی. ٹھیک ہے, میس اپرائزنگ ہوئی, اور اس کے نتیجے میں شی ہیڈ ٹو فلی فائنلی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کو اسائلم لینی پڑی وہاں پہ جا کے. آپ نے کہا وہ سیف ہے, تو وائی ناٹ, کیونکہ وہ ان کا دوسرا گھر تھا حسینہ واجد کا. ٹھیک, کہ جو ان کے تانے بانے وہاں پہ تھے. ٹھیک ہے, اور ابھی بھی وہاں بیٹھ کے وہ جس قسم کی وہاں سے اسٹیٹمنٹس آ رہی تھیں تو اس پہ بھی پروٹیسٹ ہوا. جی بالکل. ان کے جو بیٹے ہیں صاحبزادے, وہ ان کی جانب سے بڑی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں, اور ابھی جو ان کا فوری ریئیکشن آیا اس سزا کے فیصلے کے اوپر, تو ان کا کہنا ہے کہ جی وہ وہاں پہ بڑی محفوظ ہیں. مطلب ہم کیپٹل پنشمنٹ کی بات کر رہے ہیں ان کو, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی وہ وہاں بہت محفوظ ہیں. جب وہ آپ اپنے سیف ہیون میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو پروٹیکشن ہے ایٹ دا اسٹیٹ لیول. ٹھیک, تو ان کا بیٹا درست کہتا ہے. اچھا رانا صاحب, بنگلہ دیش میں اس وقت بھی الیکٹڈ گورنمنٹ تو نہیں ہے وہاں پر, وہ جو ہے انٹرم سیٹ اپ جو ہے وہ چل رہا ہے, اور فیبرری میں انہوں نے غالباً الیکشن, جنرل الیکشن جو ہے وہ اناؤنس کیے ہوئے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہو نہیں سکتا کہ عوامی لیگ کو مائنس کر کے آپ یہ جنرل الیکشن کروا لیں. لیکن آپ دیکھیں کہ عوامی لیگ کی ایک لیڈر کو سزا ہو جاتی ہے, تو صرف پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو کانوکٹ ہے وہ الیکشنز نہیں لڑ سکتا. امریکہ میں تو ہو گیا تھا, ٹرمپ صاحب آگے تھے, ان کی سزا ہوئی تھی عدالتی فیصلے کے تحت آگے. لیکن جو کانوکٹ ہے وہ تو ایک لحاظ سے ڈسکوالیفائڈ ہے. تو اگر حسینہ واجد جو ہیں وہ کانوکٹ ہو گئی ہیں, ان کو سزا سنا دی گئی ہے, انٹل انلیس کل کو اس فیصلے کے اوپر جو بھی نظر ثانی ہوتی ہے یا اس کو اسی طرح عمل کر دیا جاتا ہے اس پہ, تو وہ ایک علیحدہ بات. لیکن عوامی لیگ تو موجود ہے, تو آپ عوامی لیگ تو وہاں پہ مائنس نہیں ابھی ہوئی, یا تو اس پارٹی کے اوپر بین لگے نا. ٹھیک ہے, وہ تو ایسا نہیں ہے. اچھا رانا صاحب, 1400 لوگوں کا قتل ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اسی لیے یہ انسانیت کے خلاف جرم کا مقدمہ جو ہے وہ بنا ہے. تو یہ آخر کتنا اس میں پوٹینشیل تھا اس موومنٹ میں کہ جس کی وجہ سے 1400 بندے مارنے پڑے؟ آپ دیکھیے 1971 کے بعد اس سے بڑا سیاسی تشدد بنگلہ دیش میں نہیں ہوا.
جی یہ تاریخ کا سب سے بڑا تھا. بنگلہ دیش کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا سیاسی تشدد تھا اور وہ حکومت کی ایما پہ ہوا. ٹھیک ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وزیر اعظم کے احکامات کے نتیجے میں ہوا, اور وزیر اعظم اگر یہ احکامات جاری کرے کہ لوگوں کو قتل کرو یعنی نہتے لوگوں پہ گولی چلاؤ, تو وہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے. آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ نہتے لوگوں پہ گولی چلائیں جو اپنے حقوق کے لیے یا پولیٹیکل پروٹیسٹ جو ہے وہ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. تو اٹ از این, جیسے میں نے پہلے کہا, اٹ از این آئی اوپنر فار آل دوز ان دا ورلڈ. ٹھیک. کہ جو لوگوں پہ نہتے لوگوں پہ گولی چلاتے ہیں, ان کو اریسٹ کرتے ہیں, ان پہ تشدد کرتے ہیں, تو اٹ از I think کرائم اگینسٹ ہیومینٹی. I think it is a landmark decision. ٹھیک ہے. اینڈ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کہ جی کرائم اگینسٹ ہیومینٹی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا دنیا میں کہیں بھی ایسی کوئی چیز ہو. بالکل, چاہے وہ غازہ ہے, پیلسٹائن ہے, کشمیر ہے, سو مینی ادر ایریاز ان دا ورلڈ, یا پاکستان ہے. یا پاکستان ہے. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا رانا صاحب, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عموماً اس قسم کی جب میس اپرائزنگ ہوتی ہے تو اس میں مجسمے بھی گرا دیے جاتے ہیں. آپ کا جو یعنی کہ جو فاؤنڈر ہے اس کے مجسمے آپ گرا رہے ہیں, جس نے جو فاؤنڈنگ لیڈر ہے آپ کا, تو اس میں پھر کئی جگہ ہم نے دیکھا ہے دنیا کی تاریخ میں کہ یہ چیزیں پھر ریورس بھی ہوتی ہیں, پولیٹیکلی ریورس بھی ہوتی ہیں, اور پھر آپ ریپینٹ بھی کرتے ہیں, ریگریٹ بھی کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, ہمارے ہاں بھی ہوتا رہا. آج کے ہیرو کل ولن ہو جاتے ہیں, اور پھر کل کے جو ولن ہوں گے وہ ہیرو بن جاتے ہیں, وہ آنے والے دنوں میں ہیرو ہو جائیں گے. تو یہ پالیٹکس ہے, اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے نا لوگوں کے موڈ پہ. کامران صاحب, یہ تو لوگوں کا موڈ ہے, اور ریاست کا موڈ بھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ریاست کا موڈ بھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ کیا چاہتی ہے ریاست. ریاست تو برسر اقتدار رہنا ہی چاہتی ہے نا سر. جس میں جو برسر اقتدار جماعت ہوتی ہے وہ کرسی کا, تو یہی یہاں پہ تھوڑی سی ایک میرے خیال مس انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہے. برسر اقتدار جماعت ریاست نہیں ہوتی, ریاست تو عوام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ حکومتیں ہوتی ہیں جو برسر اقتدار ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اقتدار کی کرسی ہے اس کا نقصان ہی یہی ہوتا ہے کہ کوئی اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. پرپیچویشن, جی, ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ہوں تو ہوں. آپ نے وہ باری سسٹم کا بتایا کہ جی وہ خالدہ ضیاء اور حسینہ واجد, ہم نے تو اسی طریقے کا دیکھا کہ جی ضیاء لیگ اور عوامی لیگ یہ چل رہی ہوتی ہے. ہمارے ہاں بھی تو یہی ہوتا رہا. جی ہاں, پارٹی ایک دور میں رہا ہے. بالکل بالکل رہا ہے. تو رانا صاحب, میں وہ اسی کانٹیکس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, فروری کے جو الیکشن یہاں پر اناؤنس ہیں اس کے بعد ایک نمائندہ حکومت آنی ہے, تو یہ جو ماس اپرائزنگ جس کے لیے ہوئی تھی اس کا رزلٹ سامنے آئے گا اس وقت. دیکھیں, یہ تو لوگوں کے موڈ پہ ہے کہ وہ اس فیصلے کو کس طرح لیتے ہیں. نہیں, اتنی جلدی تو وہ موڈ نہیں اپنا چینج کریں گے نا. بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں, جب سمپتھیز آپ گین کرتے ہیں تو اسی طرح کے فیصلے ہوتے ہیں, یا مزید اس کے خلاف ہوں گے یا اس کی فیور میں ہوں گے. دیکھیں, عوامی لیگ تو موجود ہے وہاں پہ, اور الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یا تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ پارٹی تو بین نہیں ہوئی, ان کے سپورٹرز, ووٹرز اینڈ سمپتھائزرز تو ہیں. ایک فیصلہ آیا, شی مے ناٹ بی پارٹ آف دا گورنمنٹ اگر ان کی پارٹی جیتی ہے, اور شی مے ناٹ بی پارٹ آف دا اپوزیشن ایز لیڈر اگر ان کی پارٹی ہار بھی جاتی ہے, بٹ ان کی پارٹی تو موجود ہے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلہ جو ہے یہ ہمدردی کا ووٹ بھی مل سکتا ہے اس فیصلے سے. وہ تو پالیٹکس میں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. رانا صاحب, یہ تو ابھی سیکوینس آف ایونٹس چلیں گے, تو لیٹ اس سی کہ جی یہ بنگلہ دیش کی پالیٹکس جو ہے وہ اب کس طریقے سے آگے بڑھتی ہے. تو ناظرین, نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کے اوپر فردر ہم فالو اپ دیں گے.